اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ دیجیے گا تو دے سکتے ہیں ابھی پینڈال والے پیسہ دیں تشریف فرما وارثین انبیاء میرے بزرگوں ہمعمر ساتھیوں نونہال بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میری مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا صدق الله البشير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين آمين 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 لا نہایا۔ حضرات لائق مبارکباد ہیں وشو نبی میلاد کمیٹی کے ذمہ داران اور تمامی حضرات جنہوں نے اس مقدس شب میں اس نورانی رات میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس محفل کا انعقاد کر کے اپنے غلامی کا ثبوت دیا۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی قسمت میں سب کے مقدر میں مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما۔ اور ایک ذات سب کو یاد آ رہی ہوگی، محترم عالی جناب نیر صاحب قبلہ مغفور و مرحوم، جو کوشاں رہتے تھے ہر سال جب تک وہ بحیات تھے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جب وہ زندہ رہتے تھے تو تیرے حبیب کی میلاد کو سجاتے تھے، مولا تو ان کے قبر کو سجا دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس سے پہلے کہ بیان کا آغاز ہو اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سر شام سے پروگرام چل رہا ہے، آپ حضرات نے مجھ سے پیشتر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے غمخوار غمگسار
دونوں عالم کے مالک و مختار نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف کے اشعار سنتے رہے، اور مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا پیر زادہ صاحب قبلہ مدظل العالی و نورانی کی زبانی آپ نے بڑے ہی بہترین لہجے میں اور خوبصورت انداز میں تقریر سماعت فرمائی۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز کرنا گیا۔ طبیعت غم میں گھبرائے طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ بیس بالکل زیرو کر دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے آپ کیجئے، بیس بالکل زیرو کر دیجئے۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، اور زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر سبحان لینا، اللہ، سبحان اللہ۔ طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتی پیالہ نور کا، سبحان اللہ، نور کا، نور کی سرکار سے پایا بشالہ نور کا، ہو مبارک تم ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میلاد مصطفیٰ پر میں ذکر کروں، بہتر اور ضروری یہ ہے، اکثر جگہوں پہ جب نئی جگہ رہتی ہے تو میں بات پیش کر دیتا ہوں، جب حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام آتا ہے تو جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں
سب انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی جزا کیا ہے؟ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. ہر عمل صالح، ہر نیک کام پر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی اجر متعین فرمایا ہے. یہ بھی ایک نیک کام ہے. نبی کی محبت میں ہم انگوٹھے کو چوم کر جو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس پر اللہ ہمیں کیا رزلٹ دے گا، نتیجہ کیا رہے گا، اس کا ثواب کیا دے گا؟ آؤ حدیث شریف کی روشنی میں اس کو سماعت فرمائیں. صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو حکم دیتے ہیں کہ اذان دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں. جب آپ اذان سے فارغ ہو گئے تو میرے سرکار نے پوچھا، اے میرے جانثار صحابہ، کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ میرے دوست ابو بکر نے آج کیا کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. کتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آج جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، دوران اذان جب انہوں نے آپ کے مقدس نام کو لیا ہے، جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسم مبارک کو سنتے ہیں، انگوٹھے کو چوم کر اس کو آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ نبی کا تیار جوش میں آیا، نبی کے نبی مبارک میں جنبش کیا. نبی نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ، جو نبی کونین کی اسم مبارک کو سن کر، نبی کے نام کو سن کر انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، من فعلا مثل ما فعل خلیلی ومن طالبہ بصف فی القیامت وقائدہ الی الجنہ. نبی فرماتے ہیں جو اس طرح کرے گا جس طرح میرے دوست نے کیا ہے، تو کل قیامت کے میدان میں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. پھر بیچ دیا تھا، ہلکا بیچ دینے سے اچھا لگ رہا ہے، دقت ہو رہا نا. اللہ اکبر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین ہوں گے. جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب میدان محشر میں ہوں گے، اور اس بھیڑ میں میرے سرکار اپنے ان عشاق کو، اپنے عاشقوں کو تلاش کریں گے جو سرکار کے نام کو سن کر انگوٹھے کو بوسہ دیتے تھے اور آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے. یہ نتیجہ، ثواب، اجر، جزا ہے سرکار کے نام کے ادب و احترام کا. ہمارے برادران پرواز صاحب اللہ، نواز صاحب اللہ بڑے ہی بہترین اور خوبصورت لب و لہجے میں ناشید آپ حضرات کو سنا رہے تھے، اور بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات سماعت بھی کر رہے تھے. جہاں اچھا لگتا تھا آپ لوگ سبحان اللہ بھی کہا کرتے تھے. فضائل پر یہ آخری روایت، سبحان اللہ کا کیا حال ہے، سبحان اللہ کہنے کی کیا جزا ہے. ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک ایسا فرشتہ پرندہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے اور ایک پر مغرب میں ہوتا ہے. وہ پرندہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا ایک پر پورب میں ہوگا اور ایک پر پچھم میں ہوگا. پھر اللہ کا فرمان ہوگا پرندے سے کہ تم سمندر میں غوطہ لگاؤ. اتنا بڑا پرندہ سمندر میں غوطے لگائے گا. پھر رب کا فرمان ہوگا کہ پرواز کرتے ہوئے اوپر اٹھو. پرندہ پرواز کرتے ہوئے اوپر اٹھے گا. رب کا فرمان ہوگا کہ اپنے پروں کو جھاڑ. پرندہ اپنے پروں کو جھاڑے گا. اس کے جھاڑنے سے اس کے پروں سے پانی کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اللہ رب العزت ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اور ہر فرشتہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کا
رہا ہے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. میرا یہ وجدان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ جس کے حق میں بے شمار فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا ایسا محبوب بندہ جہنم میں جائے. نہیں, میرا رب اس کو جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. بات چلی تھی میلاد. آپ کے لیے مت. میں حاجی پور سے جب ہاڑا کے قریب تھا, ایک صاحب سے وہ اپنے موبائل پہ ذاکر نائک کی تقریر سن رہے تھے. مجھ سے پوچھنے لگے, ہمارے والد صاحب بھی ساتھ میں تھے, کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کلکتہ جا رہے ہیں. کس لیے؟ میلاد ہے, پروگرام ہے. پوچھا ٹاپک کیا رہے, ٹاپک کیا ہوگی, موضوع عنوان کیا ہوگا؟ میں نے کہا میلاد. چہرہ فیکا پڑ گیا اس کا. اللہ ہوگا. دیکھیے وہ کہتا ہے یہ میلاد آپ لوگ مناتے ہیں, اس کا کوئی ثبوت بھی ہے قرآن یا حدیث میں؟ الحمدللہ علماء کرام تشریف فرما ہے, بے شمار حدیثیں اس میں ہیں, اور قرآن کی متعدد آیات بھی اس پر نازل ہوئی ہیں. آپ دیکھیں میلاد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش, ولادت. کائنات کا ذرہ ذرہ سب میلادی ہے. کیسے؟ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک, اگر محبوب نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الارض, اگر محبوب نہ ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا. معلوم یہ ہوا یہ زمین بھی میلادی ہے. اگر نبی کی میلاد مطلب پیدائش, اگر نبی کی پیدائش نہ ہوتی تو اللہ زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کرتا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ زمین بھی نبی کی پیدائش کے صدقے میں ہے, مطلب میلادی ہے. یہ زمین بھی میلادی ہے, آسمان بھی میلادی ہے, چاند و سورج بھی میلادی ہے. یہ ساری کائنات میلادی ہے. جو کچھ آپ اس دنیا میں رہ کر جتنی مخلوقات دیکھتے ہیں, جو کچھ رعنائیاں دیکھتے ہیں, یہ سب میلادی ہیں. اور ذرا دیکھو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود بخشا, اور صرف اپنے حبیب کے صدقے کی برکت سے ہم امت محمدیہ کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. پوری روایت سماعت فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے میرے پروردگار, تو نے مجھ کو ایسی نعمت سے سرفراز کیا ہے, اتنا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے کہ میرا دعویٰ ہے تو نے کسی اور پیغمبر کو یہ مقام نہیں عطا کیا ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ تمہیں جو کچھ دیا گیا اس کو لے لو اور شکر کرو, اور اپنی زندگی کی آخری لمحات تک توحید اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر رہو. حضرت موسیٰ نے عرض کیا, اے میرے پروردگار, کیا تجھے رب ماننے کے ساتھ ساتھ تیرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ضروری ہے؟ تب میرے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا, اب پوری روایت سنیے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, عبارت کے ساتھ سنیے. اللہ رب العزت کی حدیث قدسی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ترجمانی فرماتے ہیں, حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے, لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت والنار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت و دوزخ, شمس و قمر, فرشتے اور انبیاء کسی کو نہ پیدا کرتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی نہ ہوتے تو شجر و حجر نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو محرم نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو نباتات و جماعات نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو انسان و حیوانات نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو فرشتے اور انبیاء نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو خوشخبری نہ ہوتی, ارے نبی نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ
ہمارے اور آپ کے نبی کی شان ہے. اس پوری روایت کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر اللہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیدا نہیں کرتا تو کسی کو نہیں پیدا کرتا. اللہ اکبر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سرکار کے نور کو پیدا کیا، سرکار کے نور کو پیدا کرنے کے ایک عرصہ بعد نبی کے نور سے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، لوح و قلم کو پیدا کیا. پھر جب سرکار کی پیدائش ہونے والی تھی تو عرش نے دعویٰ کیا. عرش کہتا ہے محمد میرے ہیں. کرسی دعویٰ کرتی ہے محمد میرے ہیں. لوح نے دعویٰ کیا محمد میرے ہیں. قلم دعویٰ کرتا ہے محمد میرے ہیں. پروردگار عالم سب کی گفتگو، سب کے جملے کو سماعت کر رہا ہے. عرش کہتا جا رہا نہیں محبوب میرے ہیں. کرسی کہہ رہی ہے محبوب میرے ہیں. لوح و قلم کہہ رہے ہیں محبوب میرے ہیں. میرے رب نے اپنے حبیب سے پوچھا، اے حبیب ذرا تو بتا کہ تو کس کا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مولا میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، تیرا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس قدر عرش و کرسی، لوح و قلم سب کو میرے مصطفیٰ سے محبت ہے. آج سرکار کی اختیارات پر، سرکار کی قدرت، ان کے تصرف پر حملے کیے جاتے ہیں. بات تو یہاں تک آ جاتی ہے، کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے. میلاد منانا کیسے شرک ہو جائے گا؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا. تو میلاد میں ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک پوری کرتے ہیں. دیکھیے وہ لوگ اسی میلاد سے نتیجہ نکالتے ہیں، غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے. اور جب میں نے غور کیا تو یہ میلاد شرک نہیں کراتا بلکہ شرک کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا کیسے روکنے کا ذریعہ ہے اس کو سماعت کریں تو بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہے نا؟ آپ مٹی کی چڑیا بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ خدا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے، جس کے اندر یہ پاور طاقت ہو، وہ خدا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک سلا دیا. 100 سال آپ سوتے رہے. 100 سال کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے والد کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، آپ کے والد بوڑھے ہو گئے تھے، مگر حضرت عزیر علیہ السلام ابھی جوان تھے. تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ خدا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ کے چند معجزے کو دیکھا تو کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. بعض نے کہا کہ یہ خدا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کے چند معجزے کو دیکھا تو کہا کہ یہ خدا ہے. ارے میرا نبی تو سراپا معجزہ ہے. نبی کا قول معجزہ ہے، نبی کا فعل معجزہ ہے، نبی کا گفتار معجزہ ہے، نبی کا شعر معجزہ ہے، نبی کا رفتار معجزہ ہے، نبی کا وچار معجزہ ہے، نبی کا ویوہار معجزہ ہے، نبی کا قول و فعل معجزہ ہے. اور ہم میلاد مصطفیٰ منا کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے. نبی کے دادا عبد المطلب ہے، نبی کے باپ عبداللہ ہے، نبی کی ماں آمینہ ہے. نبی پیدا ہوئے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ تو اس نے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو میلاد مصطفیٰ منا کر ہم یہی تو بتاتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ان کے دادا ہیں، حضرت عبداللہ ان کے والد ہیں.
تو یہ شرک کو روکنے کا سب سے بڑا معجزہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سرکار اگر ڈوبے ہوئے سورج کی طرف انگلی کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. میرے سرکار اگر اپنی انگشت مبارک کو چاند کی طرف کر دے تو چاند کا سینہ پھٹ جاتا ہے. اگر میرے مصطفیٰ مٹھی میں کنکر کی طرف اشارہ کر دیں تو مٹھی سے کنکر بول پڑتا ہے. اگر میرے سرکار کسی کے بازی کے بسے ہوئے کٹے ہوئے بازو پر اپنا لوہے پہن لگا دے تو اس کا بازو جڑ جاتا ہے. اگر میرے سرکار درخت کو آواز دے دیں تو درخت قریب آ جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی حکومت زمین پر ہے, جس نبی کی حکومت آسمان پر ہے, جس کی حکومت چاند پر ہے, جس کی حکومت سورج پر ہے, جس کی حکومت ہر ذرے پر ہے, جس کی حکومت کائنات پر ہے, کسی کے ذہن میں یہ گمان آ سکتا تھا, یہ خیال آ سکتا تھا کہ جس کی حکومت ساری کائنات پر ہے وہ خدا ہے. ہم نے میلاد کیا یہاں بیٹھ کر ہمارے علماء نے یہ بتایا, ارے نہیں, میرا مصطفیٰ خدا نہیں ہے, وہ خدا کا بندہ ہے. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں عبداللہ کا بیٹا عبداللہ کا پوتا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, حضرت آمنہ کا لال ہے. ابھی دیکھیں میرے سرکار کی پیدائش ہو گئی, آپ اس دنیا میں تشریف لا چکے. حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم نے میرے سرکار کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے. حضرت جبریل فرماتے ہیں ایسا ہے, سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور ایک پلے میں دوسرے انسان کو رکھو, ذرا دیکھیں بھاری کون پڑتا ہے, کس کی شان زیادہ ہے. ایک پلے میں میرے سرکار کو رکھا, ابھی سرکار کی پیدائش ہوئی ہے, اور دوسرے پلے میں ایک انسان کو. سرکار کا پلہ بھاری تھا. 3 انسان 4 لوگوں کو, ہزار لاکھوں لوگوں کو رکھ دیا, پھر بھی سرکار کا پلہ بھاری. کروڑوں اربوں لوگوں کو رکھ دیا گیا, سرکار کا پلہ بھاری. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا سنو, دوسرے پلے میں زمین کو رکھ دو. زمین رکھ دی گئی, سرکار کا پلہ بھاری تھا. آسمان کو رکھ دیا گیا, سرکار کا پلہ بھاری تھا. پہاڑ رکھ دیے گئے, سرکار کا پلہ بھاری تھا. اللہ رب العزت اپنے حبیب کو کیا شان عطا کیا ہے, ملاحظہ کرتے رہیے. حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم کہتے ہیں ایسا ہے, دوسرے پلے میں عرش کو رکھ دو. اب دیکھتے ہیں کہ محمد کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا یہ دوسرا پلہ بھاری ہوتا ہے. ایک پلے میں تنہا میرا نبی ہے اور دوسرے پلے میں زمین و آسمان ہے, پہاڑ ہے, ساری مخلوقات ہے, عرش ہے, پھر بھی میرے مصطفیٰ کا پلہ بھاری. حضرت جبریل نے کہا اے فرشتہ کہے جاؤ, ارے خدا کی قسم اگر ایک پلے میں مصطفیٰ ہو اور دوسرے پلے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے پھر بھی مصطفیٰ کا پلہ بھاری پڑ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. اللہ اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد اور والدہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شان کیا تھی جب تک میرے سرکار حضرت عبداللہ کے صلب میں تھے اور حضرت آمنہ کی شکم میں جب آئے. اللہ اکبر. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے کہتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں. حضرت آمنہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ابھی چند دن ہوئے شادی کو, آپ اس طرح چھوڑ کے نہ جائیں. آپ فرماتے ہیں تجارت کی غرض ہے, کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرنا, اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. بہرحال حضرت عبداللہ گئے, انتقال ہو گیا. یہ خبر سیدہ آمنہ تک پہنچتی ہے اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو جاتی ہیں. بات آگے بڑھتی جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے.
हुआ ये कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान हरम शरीफ में तशरीफ फरमा थे। कुछ लोग आए, उन लोगों ने कहा, ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आपसे एक बात कहनी थी। तो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कहो क्या बात है। तो लोगों ने कहा, हमें शर्म आ रही है, लेकिन चूंकि जरूरी है कहना इसलिए हम कह रहे हैं। लोगों ने कहा कि आपके बेटे की बीवी सैयदा आमिना आपके बेटे के इंतकाल का शोक नहीं मना रही हैं, उन्हें रंजो गम नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, वो कैसे? तो लोगों ने कहा कि आपके बेटे के इंतकाल के बाद भी हजरत आमिना अपने कपड़े पर खुशबू लगाकर घूमा करती हैं। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन झुक जाती है, शर्म से आंखें झुक जाती हैं और गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। आप घर तशरीफ लाए, घर पहुंचे तो आप अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम भी हजरत फातिमा है जो सरकार की दादी है। हजरत फातिमा से कहते हैं कि जाओ जरा आमिना के बारे में पता करो कि वो खुशबू क्यों लगाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जब सैयदा आमिना के पास पहुंचती हैं और उन्होंने सोचा कि लाओ सवाल करूं कि आप खुशबू क्यों लगाया करती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा आवाज देती हैं, बेटी आमिना। मेरे आका की वालिदा ने कहा, जी अम्मी जान कहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी करीब जाती हैं और उन्होंने कहा, बेटी आमिना मैंने एक बात सुनी है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि जैसे ही सैयदा आमिना ने अपनी निगाह हजरत फातिमा के चेहरे पर डाली तो हजरत आमिना की पेशानी से एक ऐसा नूर निकला और वो नूर निकल कर जब हजरत फातिमा के पेशानी से टकराता है तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। फिर घर वापस आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सारा वाकया बयान किया और बताया ऐसा ऐसा मामला हुआ है, आप खुद जाकर पूछ ले। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ लाते हैं। अंदर जैसे ही दाखिल होने वाले थे आपने खिखार लगाई, फौरन हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठकर बैठ जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, बेटी आमिना तुमसे कुछ बात करनी है। हजरत आमिना फरमाती हैं, जी दादा जान कहिए क्या बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी तुम शोक क्यों नहीं मनाते हो अब्दुल्ला का? क्या तुम्हें अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं थी? इतना सुनना था कि हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, सावन भागों की तरह उनकी आंखें बरस रही हैं। उन्होंने कहा, दादा जान आपने कैसी बात कर दी है? जब से हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन मेरी आंखें ना बरसती हो। ना सुबह को चैन रहता है, ना दोपहर को चैन रहता है, ना शाम को चैन रहता है, मैं रात भर रोया करती हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम फिर शोक क्यों नहीं मनाती हो, रंजो गम क्यों नहीं करती हो मेरे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल का? हजरत आमिना ने पूछा, दादा जान आप ये कैसे कह सकते हैं? तो हजरत आमिना से सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी लोग कह रहे हैं कि तू जब निकलती हो तो खुशबू लगा कर निकला करती हो। हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिस्तर के करीब जाती है, तकिया उठाती है, तकिया उठाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में पेश कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस तकिए को हाथ में लेते हैं तो मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू आती है, उससे कहीं प्यारी खुशबू आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों आ रहा है, ये खुशबू क्यों आ रही है? तो हजरत सैयदा आमिना ने कहा, दादा जान आपसे जो कहा गया है कि मैं खुशबू लगाकर घूमा करती हूँ, मैं खुशबू नहीं लगाती। अरे खुदा की कसम, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां भी खुशबू से महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ये बात हो ही रही थी, हजरत फातिमा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की बीवी करीब आती है, दरवाजे दीवार के करीब गई, दीवार पे हाथ मारा, हाथ मार के अब्दुल मुत्तलिब के करीब पहुंचती है और कहती है, जरा इसको सूंघो। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघना शुरू किया तो पूछा कि तुम्हारे हाथ से खुशबू क्यों आ रही है? तो हजरत फातिमा ने कहा था कि मेरे शरीक हयात, मेरे सरताज, कल मैंने देखा था कि सैयदा आमिना ने इस तरफ दीवार से
سے ہاتھ لگا دیا تھا، اس دیوار پہ جب میں نے ہاتھ مارا ہے تو آج تک خوشبو باقی ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے، میرے سرکار کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں دادا جان آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں، آپ دوپٹہ لے کر آتی ہیں، دوپٹہ لے کر آئی تو پوچھا حضرت عبد المطلب نے یہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں آپ اس دوپٹے کو سونگھو۔ حضرت عبد المطلب جیسے دوپٹے کو سونگھتے ہیں تو بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، مشک و عنبر سے کہیں زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت عبد المطلب آخر معاملہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے کہ اس دوپٹے سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا تھا کہ جب سے میرے پیٹ میں، میرے شکم میں حضرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے لاڈلے آئے ہیں، تب سے جب تک مجھ کو پسینہ ہوتا ہے، جب پسینہ ہوتا ہے میں دوپٹے کو چہرے سے پوچھ کے چہرے میں لگا لیا کرتی ہوں، دوپٹے کو پسینے سے دوپٹے کو پوچھ لیتی ہوں، دوپٹے سے پسینے کو جب میں پوچھ لیتی ہوں تو وہ دوپٹہ مہکنے لگتا ہے۔ اور سنو دادا جان، صرف بات اتنی نہیں ہے کہ دوپٹہ میرے پسینے سے لگ جاتا ہے تو دوپٹہ خوشبودار ہو جاتا ہے، میں خوشبو لگانے دوپٹے سے پسینے کو پوچھنے کے بعد میں دوپٹے کو کئی مرتبہ دھلتی ہوں، دھلنے کے بعد بھی دوپٹے سے خوشبو نہیں جاتی۔ حضرت آمنہ نے زمین سے مٹھی بھر مٹی کو اٹھایا اور دے دیا حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں۔ حضرت عبد المطلب جب سوتے ہیں تو خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اس طرح سے سرکار کی برکتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ چراغاں ہم کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ کیا عجب ہے، کیا طریقہ ہے؟ اللہ اللہ، جب میرے سرکار کی ولادت بسعادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں جنت کو سجا دو، حوروں کو سجا دو، غلما کو سجا دو، میرے محبوب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ سرکار کی آمد پر پروردگار عالم نے جنت کو سجایا۔ اور سنیے، جب میرے سرکار کی پیدائش ہوئی، ہم جھنڈا بھی لگاتے ہیں، جھنڈا کیوں لگاتے ہیں؟ جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل زمین پر جاؤ۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے 3 جھنڈا اور ایک حدیث میں ہے 4 جھنڈا۔ حضرت جبریل 4 جھنڈا لے کر آتے ہیں اور آپ نے ایک جھنڈا پورب میں گاڑ دیا، ایک جھنڈا پچھم میں گاڑ دیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر گاڑ دیا اور ایک جھنڈا سدرہ پہ گاڑ دیا۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں، جہاں تک آپ کی نظر ترنگے پر پڑے گی، جہاں تک ترنگے کا جھنڈا لگا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہندوستان کی حکومت میں۔ آپ دوسرے ملک میں جائیں گے تو دوسرے ملک کا جھنڈا ہوگا، یعنی ہر وطن میں، ہر ملک میں الگ الگ قسم کا جھنڈا ہوتا ہے، اور اس سے پہچان ہوتی ہے کہ جہاں تک یہ جھنڈا، یہ نشان پایا جائے گا وہاں تک اس ملک کی حکومت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے 4 جھنڈے کیوں گڑوائے؟ آؤ اس کی وضاحت مجھ سے سنو۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، ایک جھنڈا پورب میں گاڑ دیا، ایک جھنڈا پچھم میں گاڑ دیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا، ایک جھنڈا سدرہ پر گاڑ دیا اور گاڑ کر اعلان کر دیا اے لوگوں، دنیا کی طرح مت سمجھنا کہ جہاں تک دنیا میں جس ملک کا جھنڈا جہاں جہاں پایا جاتا ہے وہاں اس ملک کی حکومت سمجھی جاتی ہے۔ یہ خدا کے محبوب کی بات ہے۔ میں ان کا جھنڈا مشرق میں اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ان کی حکومت پورب میں بھی ہے، پچھم میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے
आकाश में उड़ता है फरेरा के। अल्लाह अकबर, ये मेरे सरकार की शान है। अब अगर कोई मेरे मुस्तफा का मीलाद न मनाए और झंडा लगाने से चिढ़े तो ये जवाब, ये रिवायत बयान कर देना। एक और रिवायत, ये लाइट, इस पे रिवायत पेश किया हूं, एक और सुने। ये किसकी सीरत है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है, जिनका वक़ार रब की बारगाह में इतना बड़ा और आलीशान है। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के ताल्लुक से देखिए, अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा कि जरा ये बताओ, सरकार की शान पर आपको कुछ हदीस अगर याद हो तो हमें सुना दीजिए। तो अशरफ अली थानवी, जो उनका सबसे बड़ा मौलाना है, उसने कहा कि नबी की शान बयान करने के लिए हदीस का याद होना जरूरी है। बताइए, उनका सबसे बड़ा मौलाना, और वो इतना भी नहीं जानता, उसको इतनी भी मालूमात नहीं है कि नबी की शान में एक हदीस बयान कर सके। अरे मैं कहता हूं, छोड़ो ऐसे बददियानतों को। अगर आशिक ढूंढना है, नबी की शान देखनी है, इमाम अगर चाहिए तो इमाम अहमद रजा जैसा आशिक ढूंढो। खुदा की कसम, तुम्हारा सबसे बड़ा मौलवी जो है, उसको मेरे नबी की शान में एक रिवायत याद नहीं। अगर इस धरती पर कलकत्ता से एक 10 साल के बच्चे को भी खड़ा कर दो और उससे पूछो, जरा बताओ कि तुम्हारे नबी की शान क्या है, तो वो मचल कर दोनों हाथों को उठाकर कहेगा, अरे सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़िबा कहो तुझे, और जो कहेगा कि ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, अरे बदन में हजा तहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सभा के तले हम सभा को चले कि बाग भले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। अरे मेरे आका का आशिक तो पुकार कर यूं कहेगा, सबसे अल्लाह वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे हर चीज अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारा किसी को याद नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश दोशंबा के दिन हुई, 12 रबीउल अव्वल की तारीख। शहर मक्का अरब देश था, मोहल्ला सोकुल लैल था। मोहल्ले का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। करीब 30-40 किताबों को पलटने के बाद सीरत की कुछ बारीक बारीक चीजें मिला करती हैं। मोहल्ले का नाम सोकुल लैल था। दोशंबा के दिन मेरे सरकार तशरीफ लाए, और किस वक्त तशरीफ लाए? भोर में, सुबह सवेरे, यानी रात का अंधेरा जा रहा था और दिन का उजाला आ रहा था। अब फिर जहन में एक सवाल होता है कि सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं तशरीफ लाए, या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए? तो अक़ल ने फौरन जवाब दिया, सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सरकार सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, मेरे आका दिन रात महीने साल के लिए भी रहमत है। आप सुनो, अगर मेरे नबी
मुस्तफा मेरे आका दिन के मुकम्मल उजाले में आते तो दिन मायूस होता कि सरकार रात मायूस होती कि मेरे मुस्तफा मुझ में क्यों नहीं तशरीफ लाए। और अगर मेरे आका रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो रात मायूस हो जाती कि दिन मायूस होता कि सरकार मुझ में क्यों नहीं तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफा की शान ये है, आका की रहमत ये है, मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि दिन का उजाला आते आते देखे और रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत करे। अरे खुदा की कसम मेरे नबी की रहमत का जब हाल ये है कि दिन और रात की फरियाद तो मेरे मुस्तफा पहुंच रहे हैं। अगर कलकत्ता की सरजमीन से कोई गुलाम नबी की बारगाह में फरियाद पेश करेगा तो मेरे मुस्तफा क्यों नहीं पहुंचेंगे। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को सुभान अल्लाह। सरकार ऐसे वक्त में तशरीफ लाए और जब सरकार तशरीफ लाए तो हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। दरख्त जो सूखे दरख्त थे वो सब हरे भरे हो गए, लहलहाने लगे। और वो जानवर जिनके थन खुश्क हो गए थे, जिनके थनों में दूध नहीं था, सरकार की तशरीफ आवरी से उनके थन दूध से भर गए। और जो बीमार थे उन्हें शिफा मिल गई। और इतना ही नहीं बल्कि मक्का के चौपाए जो 4 पैरों वाले जानवर थे, बाकायदा उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबान अता कर दी थी और वो कहते थे, रब्बे काबा की कसम, खुदा की कसम, मेरे रब की शान की कसम खा खा कर वो जानवर कहते थे कि जिस नबी का इंतजार था आज वो तशरीफ ला चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ लाए। अब जब ये इनकलाब बर्पा हुआ, हालात आदत के खिलाफ थे, हर तरफ से खुशबू आ रही है, खुशहाली है, तो लोग हरम शरीफ के सामने आकर इकट्ठा हो गए, आपस में बातचीत करने लगे। भाई ये इनकलाब कैसे बर्पा हो गया, ये खुशबू भीनी भीनी कैसी आ रही है। यही बात चल ही रही थी, तब तक एक सरदार खाने काबा के अंदर से तवाफ करके बाहर आया। जब भीड़ देखा तो लोगों से पूछा, अरे लोगों ये भीड़, इज़्दिहाम, ये मजमा किस लिए? तो लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें मालूम नहीं क्या, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि आज देखो तो बागों में बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं, आज देखो तो हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू उठती हुई नजर आ रही है, हर कोई मुअत्तर है, सबकी मशामें जहाँ मुअत्तर हो रही है, ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। तो उसने कहा, तुम लोग बस छोटी सी चीज देख कर ताज्जुब कर रहे हो, आज के दिन मैंने जो देखा अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे, इससे कहीं ज्यादा तुम्हें हसरत होगी, हैरत होगी। तो पूछा, सरदाराने मक्का जो हरम शरीफ के सामने बैठ कर ये मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अच्छा बताओ कि तुमने क्या देखा? तुम कह रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, दावा कर रहे हो कि हमने इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज बात देखी है, तुमने क्या देखा है? उसने कहा, अभी मैं खाने काबा का तवाफ करके आ रहा हूँ। जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ, नबी के दादा सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा खूबसूरत बच्चा लेकर आ रहे हैं। तो वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में, किसी कबीले में इतना अजीमुशान बच्चा पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ये बातें बयान कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा उस बच्चे की शान का आलम ये था, उसकी जाहो जलाल का हाल ये था कि जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंच रहे थे तो मुड़ मुड़ कर मोहब्बत में मेरी नजर उनके बच्चे की तरफ बढ़ती जा रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, मैं मुड़ मुड़ कर पीछे देखता जा रहा
قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ نہ فیصلہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا رہا ہے. میری نگاہوں نے یہ دیکھا ہے کہ محراب کعبہ جھک گئی ہے. جب سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر کعبہ کے قریب پہنچے ہیں, امام احمد رضا نے اسی طرف اشارہ کیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب سارے سردار مکہ کہتے ہیں چلو ہمیں بھی دکھاؤ, ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا خوبصورت بچہ ہے. اتنی عظمت والا بچہ کہ جس کے لیے کعبہ خود جھک جائے. اور اسی کی ترجمانی جب میرا امام کر دیتا ہے تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتی ہے. عاشق ہو تو میرے امام جیسا اگر کوئی کعبہ جاتا ہے, مکہ جاتا ہے, کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو کسی کو خلیل کی ہستے خلیل اللہ کی یاد آتی ہے, حضرت ابراہیم کی یاد آتی ہے. کوئی جاتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کو حضرت جبریل کی یاد آتی ہے جنہوں نے پہلے نقشہ بنایا تھا. سب سے پہلا نقشہ حضرت جبریل نے بنایا. مطلب یہ کوئی گیا کعبے کی زیارت کیا تو اس کو حضرت خلیل کی یاد آئی. کوئی گیا کعبے کو دیکھا تو حضرت جبریل کی یاد آئی. مگر میرے امام کی شان یہ ہے, میرے امام کا حال یہ ہے, جب یہ کعبہ میں گئے تو انہیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا اور میرا امام پکار اٹھا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سے عاشق ہو, اس طرح سے نبی کا چاہنے والا ہو. سرکار کی پیدائش ہو گئی اور سرداران مکہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت عبد المطلب کے پاس تاکہ دیکھوں کتنا خوبصورت بچہ ہے حضرت عبد المطلب کی گود میں. اب یہ سرداران مکہ پہنچے, انہوں نے کہا حضرت عبد المطلب سے کہ میں نے سنا ہے آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ہمیں بھی اس کی زیارت کرائیے. سرکار کے دادا جان نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ, اس طرح چادر میں لپیٹے ہوئے میرے سرکار کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے چادر کا کوئی حصہ ہٹائیں اور ہم اس نورانی چہرے کی زیارت کر لیں. جب نبی کے بابا حضرت عبد المطلب نے میرے مصطفیٰ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو وہ سارے سرداران مکہ اس طرح پکار اٹھے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناز سے جان نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بریلی کی سرزمین سے کر دی. وہ کہنے لگے ہم نے اللہ اللہ آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. نبی کے حسن و جمال کا حال معلوم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں جب سرکار کو دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا کان الشمس تجری فی وجہہ. سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند آپ کے چہرے میں تیر رہا. اتنا خوبصورت چہرہ تھا میرے آقا کا. آؤ حضرت جبریل روح الامین سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سارے انبیاء کی خدمت میں حاضری دی ہے, جب سے دنیا بنی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر انبیاء کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے رہے. ذرا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی ملا؟ حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے, حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے, حضرت شیس کو بھی دیکھا ہے, حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے,
حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے, حضرت ہود کو بھی دیکھا ہے, حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے, حضرت صالح کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے, حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے. حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں, اے سید الملائکہ ذرا آپ بتائیں, آپ نے میرے مصطفیٰ کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل اپنی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں, ارے تم مصطفیٰ کے جیسا پوچھ رہے ہو, قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد. میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو چھان ڈالا ہے, خطے خطے کو دیکھ لیا ہے, لیکن مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا. بریلی کے تاجدار نے اسی کی ترجمانی کی, یہی بولے سگنا والے جب نے جاگ ڈالے سبھی میں نے چاند ڈالے, تیرے پائے کان پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ, تم یہ پوچھتے ہو کہ میں نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرح, مصطفیٰ کے نورانی رخ زیبا کی طرح کسی کو دیکھا؟ ارے مصطفیٰ کے چہرے کی بات تو الگ ہے, میں نے نبی کے طلبوں جیسا کسی کو نہیں پایا. سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تیرے قدم جیسا نہیں پایا. یہ سرکار کے حسن و جمال کا حال تھا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو اپنی گود میں لیتے ہیں, لے کر حضرت سیدہ آمنہ کی آغوش میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو پیار کر رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تو ایک خاتون میرے پاس آئی, وہ پوچھنے لگی, اے آمنہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس وقت تو مکہ میں تیل کی بڑی قلت ہے, لیکن تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے؟ مکہ میں تیل دستیاب نہیں ہے, تمہارے گھر میں چراغ کیسے رہتا ہے؟ اللہ, حضرت حلیمہ سے جب وہ یہودیہ خاتون نے پوچھا کہ تمہارا گھر رات بھر روشن کیسے رہتا ہے جبکہ کسی کے پاس تیل میسر ہی نہیں, تو حضرت سیدہ آمنہ نے کہا, اے خاتون تو پوچھ رہی ہے کہ میرا گھر رات بھر روشن کیسے رہتا ہے؟ سنو, جب سے میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی ہے تب سے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں. یہ میرے بیٹے محمد رسول اللہ کے نور کی برکت ہے, یہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ کی نورانیت کا عالم ہے, جن کی وجہ سے ساری گلیاں چمکتی رہتی ہیں, مہکتی رہتی ہیں اور دمکتی رہتی ہیں. اللہ اللہ. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی بتایا جاتا ہے نعرہ نہیں لگا رہا کہ ایک یہودی جو تورات و زبور کا بڑا زبردست عالم تھا, اس نے رات میں چاند دیکھا. چاند دیکھ کر اس کو پتہ لگ گیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں. اب وہ مکہ میں گیا, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا توریت میں کہ مکہ میں پیدا ہوں گے, ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا اور وہ یتیم ہوں گے. یہ نشانیاں تھی. مکہ پہنچا, لوگوں سے پوچھنے لگا, اے لوگوں کیا تم میں سے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا, مکہ والوں نے, کہ ہمارے یہاں بیٹا تو پیدا ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن تم بتاؤ کہ تم آج ہی کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بات کل بھی تو پوچھ سکتے تھے, یا پرسوں پوچھ سکتے تھے, یا کل آ کر پوچھ سکتے تھے, آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا, کل رات میں نے آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تھا جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نبی آخر الزمان
محبوب خدا مکہ کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں. اب اس روایت سے جو رزلٹ نکلتا ہے، جو نچوڑ آتا ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں. دیکھیے ہم خدا کے بندے ہیں. اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے. پروردگار عالم وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اے میرے مولا تو رب ہے. تو نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کو روشن کر دیا. ہم تیرے بندے ہیں. ہم ستاروں کو روشن تو نہیں کر سکتے، لیکن کلکتہ کی سرزمین پر جب 12 ربیع الاول آئے گا تو تیری اتباع میں چراغ ضرور کریں گے. لالٹین اور روشنیاں ضرور کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خدا کی سنت ہے، خدا کا طریقہ ہے. خدا خود محبوب کا میلاد منائے، محبوب کی میلاد کی خوشی منائے، اور ان کے پھیپھڑے میں درد ہو. کیا کیجیے گا؟ ارے میرے مصطفیٰ کی شان خدا کی قسم اتنی بلند ہے. ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کو دودھ پلایا تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. حضرت حلیمہ کے کتنے بچے تھے؟ ایک 4 بچے تھے حضرت حلیمہ. کون بولا جی؟ ہاں، مر گیا تھا نا. 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں. 2 بیٹے مر گیا تھا. بڑی مشکل سے ملا کرتی ہے باتیں. میں نام بھی بتا دے رہا ہوں. ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت اوزا. یہ دونوں بیٹے تھے. اور 2 بیٹیاں تھیں. ایک حضرت شیمہ اور ایک حضرت انیسہ. یہ 4 بچے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میرے آقا تشریف فرما. جب سے میرے سرکار قبیلہ سعد میں گئے ہوئے تھے تو عورتیں وہاں سے آتی حضرت حلیمہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان سے کہتی، اے حلیمہ تو جو مکہ سے برکت والا بچہ لے کر آئی ہے ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پر رکھ دیا کرو. تو حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کے دست نبوت کو بچوں کے سروں پر رکھ دیا کرتے تھے. اب بچے جاتے تو وہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتے تھے. وقت گزر رہا تھا. اب لوگ پیالے میں پانی بھر بھر کر لانے لگے اور کہتے تھے، اے حلیمہ تو جو مکہ سے شہزادہ لے کر آئی ہے، نورانی چہرے والا عبداللہ کا لال، عبد المطلب کا پوتا لائی ہے، ان کا ہاتھ، ان کی انگلی، ان کی انگشت مبارک اس پیالے میں ڈال دیا کرو. اس لیے کہ جب ان کا ہاتھ پیالے میں پڑ جاتا ہے، اس پانی کو جب ہم بیماروں کو پلاتے ہیں تو بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں. اگر جانوروں پر چھڑکتے ہیں تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ ابھی میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. میرے نبی نے ابھی یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے نبی کے قدموں کا دھول پیا جا رہا ہے. یہ میرے نبی کی شان کا عالم ہے. حضرت حلیمہ جب دیکھتی ہے کہ ایک بھیڑ لگی رہتی ہے اور بہت سی پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے مکان کے دروازے کے سامنے ایک ہاؤس کھودتی ہے، ہاؤس میں پانی بھر دیتی ہے، پھر میرے سرکار کے دونوں قدم شریف کو ہاؤس میں ڈال دیتی ہے. پھر جا کر بستی میں اعلان کرتی ہے، اے قبیلہ سعد کی خواتین سنو، اے لوگوں سنو، اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھول لے کر جانا ہو وہ اسی ہاتھ سے لے کر جایا کرے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ نبی کے طلبوں کا دھول پیا جا رہا ہے. بریلی کے تاجدار نے اسی طرف اشارہ کیا، جس کے طلبوں کا دھول حیاب حیات ہے وہ جامع مسیحا. یہ میرے سرکار کی عظمتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہاں کہاں دیکھیں گے. اللہ رب العزت میرا کا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں اس کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں. اللہ خالق ہے اور اس نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ معلوم ہے بہت غریب تھی، مفلس تھی.
اور ان کے گاؤں کا نام تھا شہتا. شہتا گاؤں کی رہنے والی تھی. آپ جب تشریف لائی تو کئی دنوں کی بھوکی تھی اور ساتھ میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی لے کر آئی. لیکن پاکستان میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو پیٹ بھر دودھ پلا سکیں. جب مکہ پہنچی اور وہ میرے سرکار کو اپنی گود میں لیتی ہیں تو جیسے ہی میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارک کو حضرت آبا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پستان کو لگایا تو ان کے پستان میں دودھ بھر آیا. حضرت حلیمہ جو کئی دنوں کی بھوکی اور پیاسی تھی خود ان کی پیاس بجھ گئی, بھوک مٹ گئی. یہاں پر جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پستان میں دودھ نہیں اتر رہا تھا, خود بھوکی تھی. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی برکت سے خود حضرت حلیمہ کا پیٹ بھر دیا. میرے رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کل تو یہ کہے کہ حضرت حلیمہ نے میرے مصطفیٰ کو پالا تھا. رب نے حضرت حلیمہ کے پیٹ کو بھر کر یہ اعلان کر دیا حلیمہ نے میرے محبوب کو نہیں بلکہ میرے محبوب نے حلیمہ کو پالا. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب لے کر حضرت حلیمہ چلنے لگی مکہ سے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر چلنے لگی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی, خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کر کے آپ حجر اسود کے پاس جاتی ہیں. حجر اسود کا آپ نے بوسہ لیا, پھر سوچا کہ لاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حجر اسود کا بوسہ دے. حضرت حلیمہ ابھی یہ خیال کر ہی رہی تھی, جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار کے سر نبوت کو پتھر کی طرف کیا, حجر اسود کے قریب کیا, حضرت حلیمہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ ارے میرے نبی میرے مصطفیٰ حجر اسود کے قریب نہیں بلکہ حجر اسود مصطفیٰ کے قریب آ رہا ہے. حضرت حلیمہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ نبی حجر اسود کا بوسہ نہیں لے رہے بلکہ حجر اسود خود آگے بڑھ کر میرے آقا کے لمحائے مبارک کا بوسہ لے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں معاف فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم لوگ جس بھی نیک نیت کے ساتھ آئے ہیں, ہم لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں, تمنائیں ہیں, آرزویں ہیں, حسرتیں ہیں, اس مقدس شب اور کل آنے والے مقدس اور نورانی دن کے طفیل اور صدقے پروردگار ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ نعت اگر پڑھی جائے تو اعلیٰ حضرت کی پڑھیں تو اور لطف آتا ہے, کیونکہ ان کا ہر شعر نبی کی مقدس زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ اور حصہ ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے مجھے ہوش کب ترکوں کی، مجھے کیا خبر کس جھوٹ کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ وہ چکر ہاتھ نماز میں، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا، وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسٹاپ کریں گے؟ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آئے صبح صادق جس دم، آمنا بھی کے پیارے، اندھیا میرے رو پوش ہوئے آرے، نور سے جگ اجیارے، جن پہ درود بھیج ادب سے، سورج چاند ستارے مزدہ سنانے والے، بگڑی بنانے والے، میرا سلام لے لو آقا، سلام لے لو یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات۔ مجبوری جانے نہیں دیتی، آپ کے در پر آقا، نس نس میں ہے آپ کی الفت، دھڑکن دھڑکن آقا، بھیج رہا ہوں میں بھی درود، کیجے قبول آقا، روتے ہنسانے والے، قسمت جگانے والے، میرا سلام لے لو آقا، سلام لے لو یا نبی،
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات حشر کے دن مجھ پاپی کا آقا لاج بچانا سر پہ نوری چادر رکھنا دھوپ سے مجھ کو بچانا ساقیے کوثر شافعِ محشر آپ ہیں شاہ مدینہ کوثر پلانے والے بخشش کرانے والے میرا سلام لے لو آقا سلام لے لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ یاد ہے ارمان کرب و بلا کی وہ پر درد کہانی فاطمہ زہرا کا گھر بھوکا دانا تھا نہ پانی پیاس سے بلک رہے تھے حیف ملانا پانی سب کچھ لٹانے والے دین کو بچانے والے میرا سلام لے لو آقا سلام لے لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رحمت اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء، الصلاة والسلام علیکہ یا امام المرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المعصومین، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم، اس مقدس محفل میں قرآن شریف کی جو کچھ آیتیں تلاوت کی گئی، سبحان اللہ الحمدللہ کی صورت میں تیری تسبیح و تقدیس بیان کی گئی، مولا کریم نعت شریف پڑھی گئی، تقاریر ہوئی، ان سب کا ثواب میری جانب سے سید الانبیاء نبی الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدس کو خصوصاً بالخصوص پیش ہے، مولا قبول و مقبول فرما الہ العالمین۔ پھر ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما الہ العالمین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات امام حسن امام حسین و جملہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے، مولا قبول فرما الہ العالمین۔
امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، جملہ ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ الہ العالمین قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین کا شکر، رسول الدین چراغ، دہلوی نظام الدین اولیاء حضور اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند اظہری میاں صدر الشریعہ شعب الاولیاء حافظ ملت، اس ہندوستان کی سرزمین پر جتنے اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما ہیں، ان سب کی ارواح طیبہ کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی احباب اس دنیا سے کوچ کر کر عالم جاودانی کی طرف چلے گئے ہیں مولا، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب نظر قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم بھائی مرحوم و مغفور نجی صاحب قبلہ مرحوم اور ہمارے جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا، ان سب کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرما، ان کے قبر میں جنت سے رزق مہیا فرما، جنت کے باغات سے روزی عطا فرما مولا، کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دے جس سے ہمارے احباب جنت کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے محظوظ اور مستفید ہو سکیں۔ پروردگار عالم ہم عشاق مصطفیٰ ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، پروردگار عالم الہ العالمین مولا کائنات ہمارے احباب رشتہ داروں کے لیے مدینہ طیبہ سے گنبد خضرا سے بھی ایک کھڑکی کھول دے تاکہ ہمارے احباب جب چاہیں جس وقت چاہیں تیرے حبیب کی زیارت سے مستفید ہو سکیں۔ مولا ہمارے صغائر کبائر چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی، احتراز کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو متحد اور متفق ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات تیرا خوف اور تیرے محبت، تیرے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ پروردگار عالم ہم میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو انہیں اچھی روزی عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، کوئی بیمار ہے تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔